تینوں اپنی موت یاد نہیں ایک قبرستان دا چکر لگا کے آؤ اتھے بڑے بڑے ماما دے لال لیٹے نے جڑے اپنی گردن بھی نہیں سن کر دیں جنہ دی کمر دے اندر سریا غرور تے تکبر دا او بے خموت نے انہاں دے سارے تکبر توڑ دیتے ہیں جے تینوں اپنی جوانی تے بڑا ماؤن ہے جے تینوں اپنی دولت تے بڑا ماؤن ہے جے تینوں اپنی عزت تے بڑا ماؤن ہے جے تینوں اپنی برادری تے بڑا ماؤن ہے جا کے ایک قبرستان دا چکر لگا کے آؤ اتھے تیرے برگے لکھا ماما دے لال لیٹے نہیں جڑے کپڑیاں نو بٹنی سن پہن دیں دیں آج انہاں دیاں قبراں دے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں انہاں دیاں قبراں دے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں جا کے جے اپنے مان توڑنے نہیں ایک قبرستان دا چکر لگا کے بے خیال اتھے تیرے نالو سونے ماما دے لال لیٹے ہوئے نے جنہ دی اج خبر لینا والا بھی کوئی نہیں انہاں دے محلے جی کسی نے یاد بھی نہیں وہ بھی کدے دنیا پہ آئے سن انہاں دا اج نام لینا والا بھی کوئی نہیں جی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے لوئے بھر لے کڑی جے تُدھ پانڈا بھرنا شام پئی دن شام محمد گھر جاندین ڈرنا یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز میں سب پڑھئے صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزتی حمد و صلاة و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم سادات کرام علماء کرام نادخانہ نشیر اللسان انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع میرے اور تہاڈے بہت ہی دل دے قریب شخصیت اور بڑی ہی نفیس شخصیت محترم المقام جناب سرجی محمود احمد چیمہ صاحب مرحوم مغفور جنہ دی ختم چہلم واسطے اور رسالے سبا واسطے میں اور آپ احباب حاضر ہوں میں انہ دے تمام برادران انہ دے صاحب زدگان خصوصاً جناب حسن محمود چیمہ صاحب اور ان تمام برادران نلتازیت بھی کرنا اور دعا گو بھی ہاں کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ سرجی محمود صاحب دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے انہ دی زندگی دیاں تمام نیکیوں کو قبول فرما کے اللہ اجر کثیر عطا فرمائے اور صغیرہ کبیرہ گناہ اور حقوق اللہ حقوق العبادیوں کو تاہیاں تو درگزر فرما کے اللہ کریم انہ دے واسطے بخشش کا پروانہ عطا فرمائے قیامت انہ اپنے محبوب پاک دی شفاعت کبرہ نصیب فرمائے گرامی قدر حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی دنیا دار دنیا والے انسان دے مرن تو بعد او دے اللہ دی بارگاہ گواہ ہوں دے ہو تو گواہی جتنی مضبوط ہوئے انسان دا مقدمہ اتنا ہی مضبوط ہو گئے تو اسی سارے گواہی دینے اور یقینی طور تے حقیقت بھی یہی ہے کہ سرجی محمود احمد چیمہ صاحب دنیا تے ایک جنتی انسان سی انہوں نے اللہ کریم نے دیگر جڑی صفات عطا کی دیاں انہوں نے انہوں نے جڑی سب تو اعلیٰ صفت سی وہ اخلاق سی
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈے چ بہترین انسان ہوگے جدا اخلاق اچھا ہے۔ تو حضرت عماشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کسی نے پوچھا کہ حضور دا اخلاق کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا قرآن محمد دا اخلاق ہے۔ تو انسان اپنے اخلاق نال پہچانے جاندے، انسان اپنے کردار نال پہچانے جاندے، انہاں دا کردار، انہاں دا اخلاق۔ تسی بھی سارے گواہو، میں بھی گواہاں، اور اسی سارے اللہ دی بارگاہ وچ گواہی پیش کرنے ہاں کہ وہ انسان واقعی دنیا تے ایک جنتی انسان سن، اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہ حقوق العباد ادا کیتے، حقوق اللہ بھی ادا کیتے اور حقوق العباد بھی ادا کیتے، اور بہترین انداز نہ کیتے۔ عمرہ کر کے جدو تشریف لے کے آئے تو حسن دنال میرے کو جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے آئے۔ عمرہ شریف کرنے تو بعد انہوں دی زندگی چ جڑیاں مرکزی تبدیلیاں آئیاں، وہ میں اور حسن نے، انہوں دی فیملی اور ارد گرد لوگوں نے بھی دیکھیا کہ اس تو بعد انہوں نے کوئی نماز اپنی قضا نہیں کی تھی۔ اس تو بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ پورا رمضان شریف ایسے ہی مسجد دے اندر تراویح پڑھی اور پورا قرآن مجید سنیا۔ ایک دن میں نو حسن دس رہے کہ کدھر افطاری تھے کسی عزیز دے گھر گئے، تو افطاری تو فوراً بعد سارے گھر والے اٹھے تھے، آپ اتھو ٹر پہ۔ انہاں بڑی ضد کی تھی کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، کہنے لگے نہیں میں قرآن مجید پورا سننا ہے، تو اسے مسجد جو اسے قاری صاحب کو سننا ہے۔ تو واپس پلٹ کے آگے تو انہوں نے کوشش کی تھی اپنی ساری زندگی، اولاد دی تربیت بھی بہترین۔ میں انہوں دے دیگر عزیز و قربانوں بھی ملیا اور سارے نے یہی گواہی دی تھی کہ اپنے گھر تو علاوہ دیگر عزیز و قربان نال بھی انہوں دا تعلق، انہوں دا حقوق العباد دا رشتہ اور دوسرے نو بہترین مشورہ دینا، کیونکہ مشورہ بھی امانت ہوں دے۔ تو انہوں سیانہ سمجھ کے سارے انہوں کو مشورہ بھی لیندے سن، بہترین مشورہ دیندے سن۔ تو میں دعا گوہاں کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا صدقہ انہوں دے تمام اعمال صالحہ قبول کرے۔ ایک اللہ دے ولی سن حضرت عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں دی کریانے دی دکان سے، تو آپ نے لوگ کھوٹے سکے دے کے تے مال خرید جاندے سن۔ کسی نے ایک دن عرض کی تھی حضور تواڈی نظر کمزور ہے، فرمایا نہیں۔ تو عرض کی تھی حضور پھر تسی کھوٹے سکے خرید کے تے مال کھارا کیوں بیچ دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے پتہ ہے کہ لوگ میں نے کھوٹے سکے دے دینے تے مال کھارا خرید کے لے جاندے نے۔ عرض کی تھی وجہ کی ہے؟ فرمایا میں بھی قیامت نو رب نو آکھاں گا کہ میں تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے لیندہ رہا، آج تو بھی میرے کھوٹے عمل قبول فرما۔ تو انسان اللہ دی بارگاہ اپنے سارے اعمال پیش کر کے پھر بھی عاجزی ہی درکار ہے کہ او دی بارگاہ عاجزی نہ لے پیش کیتا جائے کہ میرے کھوٹے عمل قبول فرما۔ تو انہوں دیتے ہیں نہیں کھرے سن، تو اللہ کریم قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الرحمن دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ان آیات بینات وچ اللہ نے دنیا دی حقیقت نو اور انسان دی حقیقت نو واضح فرمایا۔ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، اللہ نے فرمایا ایک دن ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کسی مقام تے اللہ نے ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، فرمایا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی صرف اللہ دی وجاہت باقی رہے گی۔ کدھر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، فرمایا ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو قرآن مجید وچ اللہ کریم نے انسان نو بار بار موت، آخرت اور انسان دا اللہ کریم نے انجام قرآن مجید دی آیات بینات وچ بے شمار مرتبہ انسان نو یاد کرایا۔ گرامی قدر حضرات، عربی دے قول ہے کہ الموت جسر، موت ایک پل دا نام ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جس طرح اسی کسی نہر یا دریا تے پل بنا دینے ہیں تاکہ دونوں اطراف وسن والے لوگوں کا رابطہ ہو جائے۔ فرمایا کہ الموت جسر، موت بھی ایک پل ہے جڑا دنیا تے آخرت درمیان اللہ نے بنا کے تے دونوں عالمین دا عالم دا اللہ کریم نے رابطہ کران واسطے پل تعمیر کیتا۔ فرمایا یوصل الحبیب الی الحبیب، جدو ایمان والا اس موت دے پل تو گزر جاتا ہے، انج سمجھو جی میں طالب تے مطلوب دی، محب تے محبوب دی، عاشق تے معشوق دی، خالق تے مخلوق دی ملاقات کرا دیتا ہے۔
کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کافر واسطے جنت ہے تے مومن واسطے قید خانہ ہے. ایک بہت امیر مسلمان ایک بہت غریب کافر نو ملے آپ تے اس کافر نے کہا کہ تو ہڈے بانی اسلام نے فرمایا کہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے. انہیں آکھا ہے کیسی جنت ہے کہ میں دنیا تے بھی اتنی ابتر حالت چلیا تے تو دنیا چ بھی اتنا امیر ہے, آخرت بھی تینوں جنت ملے گی. آخرت کہنے لگا کافر نو دوزخ ملے گی. میں دنیا تے بھی مشکل وقت گزاریا, آخر بھی میں دوزخ وچ جاواں گا. تو دنیا چ بھی موجہ کر کے چلے ہیں, آخر وچ بھی موجہ کرے گا. ادھی وجہ کی ہے؟ انہیں آکھے دنیا میرے واسطے قید خانہ کی میں ہو گئی, تیرے واسطے قید خانہ کی میں ہو گئی, میرے واسطے جنت کی میں ہو گئی. علماء نے جواب دیتا تے فرمایا جیڑیاں قیامت نو موجہ اس مومن نے کرنیاں نے نا او دے مقابلے دے اندر انہوں دنیا دی ساری آسائشاں قید خانہ لگنی آنے, پر جیڑے قیامت نو تینوں عذاب وکھنے پہنے نے نا او دے مقابلے چھتے نو دنیا دی اے سختی بھی جنت لگے گی. تو گرامی قدر حضرات کہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے, کافر واسطے جنت ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم دے توسل نال قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بار بار سانو موت یاد کرائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن رستے جو گزر رہے تے آپ نے دیکھا کہ لوگ کھڑے نے, رش بڑھے, قریب گئے تھے. فرما لوگوں رستہ کیوں بندے, کیوں لوگ اتنے کھڑے؟ عرض کی تھی حضور ایک اونٹ مست ہو گیا ہے, جیڑا بھی جاندہ نو کٹ دے, جیڑا بھی جاندہ نو مار دے. تے لجپال لوگ اس اونٹ تو ڈر دے قریب نہیں جا رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رستہ بناؤ, میں اونٹ نہ گل کرنا. آپ لوگاں نے منع کیتا حضور اونٹ مست تے پاگل ہو گیا ہے, کسے دا لحاظ نہیں کرے گا. اللہ دے نبی نے فرمایا ہٹ جاؤ, میں آپ دے نہ گل کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اونٹ دے قریب گئے, او دے کان چاپنے کو گل فرمائی. اونٹ انج بیٹھ گیا جی میں او دے جسم سے جان ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا جن نے گزرنا گزر جاؤ. لوگ گزر رہے, اونٹ کسے نو کچھ نہیں کہہ رہے. آپ کہ لوگاں نے عرض کی تھی اے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو ساں اس اونٹ دے کان چکی فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں آکھیا, بس میں اونٹ دے کان چ اینا ہی آکھیا ہے او تینوں موت یاد نہیں, اوے تینوں موت یاد نہیں. او موت خوف نہ چپ کر کے بیٹھ گئے. گرامی قدر حضرات موت جانور نو بھی یاد آ جائے تے او دی روح نکلن والی ہو جاندی ہے. کون دے والی دی بارگاہ چ جن جبریل آئے تے نبی کریم نے فرمایا جبریل تو میرے کو روز آنا ہے, مگر میں تینوں کدے حسدا نہیں ویکھیا تے تو کیوں نہیں حسدا, تو کدے مسکرایا ہی نہیں. او دی وجہ کی ہے؟ جملہ سنو. جبریل امین نے عرض کی تھی کملی والیا جس دن دی رب نے دوزخ بنائی ہے نا میں کدے ہسیا ہی نہیں, میں کدے ہسیا ہی نہیں. حالانکہ وہ فرشتہ ہے, انہیں تے گناہ کیتے نہیں, وہ تے معصوم ہیں, نوری مخلوق ہے, پر خوف کتنا ہے, خوف الہی کتنا ہے. فرمایا میں کدے مسکرایا ہی نہیں. جدو دی دوزخ بن گئی, حالانکہ انہیں دوزخ چ جانا بھی نہیں, ساڈے کول تے گارنٹی بھی کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات اللہ نے سانو آ جڑا موت حیات دا سلسلہ رکھا ہے نا, کدے سر جی محمود صاحب جا رہے, کدے کھوئی جا رہا, کدے کھوئی جا رہا, او سانو پیغام دے کے جاندے نے کہ تیاری کر کے رکھے آجے میں چلیا. انہوں تاڑے چو کسے دیواری ہے, کسے بیلے بھی پیغام آ جانا ہے کہ بکل مال کے ٹورنا پہ جانا ہے. تیاری کر کے رکھے آجے, سفر دے جانا ہوئے تیاری پہلے کر کے رکھے دیئے. اچانک نکلنا پہ جائے انسان پریشان ہو جاندہ ہے کہ سفر ایڈا دور دے کہ مڑ واپس آنا ہی نہیں. کدے کو واپس نہیں آیا, تیاری کدے کی تھی نہیں, کدے وقت ہی نہیں ملیا کہ او سفر دی تیاری کریے. قرآن مجید دی اس آیت اللہ کریم نے سانو اوہی وقت یاد کرایا. پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ بھائی سارے. میں تو انہیں بس دو چار گلہ کرنی ہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. گرامی قدر حضرات سنیے قرآن, ایک باری سبحان اللہ فرماؤ. میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جاگ دے غلام اچھ بیٹھا, تھوڑا جو زور لگا کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبئی آلاء ربکما تکذبان. پروردگار نے فرمایا دنیا کے کدن ایسا بھی آنے والا ہے, فرمایا ہر چیز فنائی ہو جائے گی. اللہ نے رشا فرمایا نہ کوئی بلندی رہے گی, نہ کوئی پستی رہے گی, نہ کوئی شہر رہے گا, نہ کوئی بستی رہے گی, نہ کوئی خم رہے گا, نہ کوئی مستی
مستی رہے گی، نہ چڑیاں دا چہچہانا رہے گا، نہ پھلاں دا لہلہانا رہے گا۔ فرمایا نہ کوئی تاج رہے گا، نہ کوئی تخت رہے گا، نہ کوئی بادشاہ رہے گا، نہ کوئی بادشاہی رہے گی۔ عرض کی دیا اللہ باقی کی رہے گا۔ فرمایا فَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، رہے گی تیرے مالک دی بادشاہی رہ جائے گی۔ فرمایا ایک تیرے رب دا ذو الجلال والاکرام، او دا اکرام و دی عزت باقی رہ جائے گی، او دا جلال باقی رہ جائے گا۔ عرض کی دیا اللہ تو زندہ رہے میں مر جاواں، تو باقی رہ جائے میں فراہ ہو جاواں۔ عرض کی دیا اللہ جے کدے میرا بھی دل کرے میں بھی نہ مراں، جے کدے میرا بھی جی کرے میں بھی بقا پا جاواں، جے کدے میرا دل کرے میں بھی زندہ ہی رہ جاواں۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی کھلیا موجود ہے۔ عرض کی دیا اللہ کھلیا کی ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ پروردگار نے فرمایا بندے آؤ، سارے نے فنا ہو جانا ہے، میں رب نے باقی رہ جانا ہے۔ فرمایا جے باقی رہنا چاہنا ہے آجا یاری میرے نلال، مرنا تینوں بھی نہیں دیواں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، پاویں ہوئے مرد پاویں ہوئے عورت، عمل کرے صالح، اللہ فرمایا فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اسی انہوں پاک زندگی دے دے مانگے۔ اس زندگی جدے بعد موت ہی کوئی نہیں، موت ہی کوئی نہیں۔ پیر باہو نے اسے ہی زندگی دا ذکر فرمایا کہ آپ نے فرمایا نام فقیر دنہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو، اوہی پھر جنہ دیا قبرہ تے دیوے بل دے۔ اوہی لو جی حسن کہتا ہے شیر پڑھ دے ہو، پڑھ دے وہاں جو سبحان اللہ کھو دے۔ تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ عرفان دے سلطان نے فرمایا ثابت صدق تے قدم اگرے تائیوئی رب لبھی ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی وے، او ظاہر باطن عین عیانی مینوں پیا سنی وے، او نام فقیر کہ قبر جنا دی جیوے۔ او لوگ گرامی قدر حضرات، موت دا جدو ویلا آ جائے، وہ جوان نہیں ویخ دی، بڑھا نہیں ویخ دی۔ میں سر جی محمود صاحب دے متعلق جدو سنیا تو ہانو جی میں یقین نہیں آیا، بالکل میں نے بھی نہیں آیا۔ میں نے حسن چیمہ صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ تو بٹھا کے آئے واپس جدو میں حج بیت اللہ واسطے گیا تو میں ادھروں مکہ شریف اجے پہنچیا نہیں تو میں انہاں دا میسیج سنیا، اے رو رہے۔ اس ویلے میں نے آکھیا کہ حضرت صاحب مکہ شریف کو دعا کرو کہ میرے ابو نو ہارٹ اٹیک ہو گئے، میں اس ویلے ہاسپٹل طبیعت بڑی ناساز ہے، دعا فرماؤ۔ تھوڑی دیر بعد انہاں میسیج کیتا کہ ابو جی انتقال کر گئے۔ اس ویلے میرے تکلیف بھی تھی کیونکہ میرا انہاں دا میرا حسن دا بچپن تو حسن دا میرے نال بے شمار ساری محبت، انہاں دی وساطت نال پھر انہاں نال محبت، انہاں دے چچا جان جدو سعودی عرب سن ادو اسی اتھے طائف انہاں نو ملن یعنی اس پورے خاندان نال ایک عجیب سارا محبتاں دا میرا معاملہ اور سلسلہ، عجیب ساری میری کیفیت بن گئی۔ میں اس ویلے مکہ شریف بیت اللہ شریف کے اندر گیا، عمرہ کر کے دعا کی تھی، صبر دی تلقین بھی کی تھی، اللہ دی بارگاہ وچ عریضہ بھی پیش کیتا۔ تو موت نہیں دیکھ دی کہ بڑھے پائے، بیمار ہے کہ تندرست ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے،
جدو ویلا آ جاندے نا یقین کرے آجے ادو دروازے کھلے رہ جاندے باریاں کھلیاں رہ جاندیاں ادو حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے ادو ڈاکٹر ہاتھ پکڑے رہ جاندے حسن چیمہ کول سن اس ویلے کی کر سکے ڈاکٹراں دی پوری ٹیم سر تے موجود سی کی کر سکے کیوں ویلا آ گیا نا نوجوان اس ویلے نا ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے پتہ اس ویلے لگدا جدوں ڈاکٹر کہندے انہاں گھر لے جاؤ ہن ایدا ویلا رمک گیا ہے جا کے خدمتاں کرو تے دعاواں کرو اس ویلے پتہ لگدا ویلا مک گیا واپسی دا ٹکٹ آ گیا واپسی دا ویلا آ گیا ہے اس ویلے انسان کدے اپنی ماں ول ویکھدا ہے کدے اپنے باپ ول ویکھدا ہے کدے اپنے یاراں ول ویکھدا کوئی بچاؤ لے اج کوئی بچا لے اج کوئی بچا لے پر میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جافی جان اس ویلے جڑے ویلے روح پرواز کر جاندی ہے اس ویلے تھارے تھوڑی دیر رو لیندے نے اس ویلے بڑے بڑے عزیز رشتہ دار آکے کہندے نے جنازہ ذرا جلدی رکھے آ جائیں اساں بڑی دور جانا ہے جدو جنازے دا ویلا آ جائیں اس ویلے تیرا بوسکی دا سوٹ بھی کٹ کے اتاریا جاندا تیری انگوٹھی بھی اتار لیندے تیری گھڑی بھی اتار لیندے تیرے کپڑے بھی کٹ کے اتارے جاندے نے غسل بیگانے لوگ دے جاندے نے اس ویلے تینوں بیگانے کدیاں تے چکے لے کے جاندے نے جڑے ویلے جنازہ پڑھ کے دفن دا ویلا آندا ہے جنوں بہتا پیار ہوے مٹی دی مٹھی بھر کے بہتی پاؤ جاندا ہے جنوں بہتا پیار ہوے مٹی بھی پہلے پاندا ہے جدوں قبر بن جائے اس ویلے دعا کر کے ٹر پیندے نے کہندے نے لے ویلیا ہن اسی چلے آ کہ تو جانے تے تیرا رب جانے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے لپی بکی مٹی پا کے تے کر دے ڈھیر اچھرا پڑھ درود گھرانوں دے تے مڑ نہیں پاؤندے پھیرا جے تینوں اپنی جوانی تے بڑا ماؤنے جے تینوں اپنی دولت تے بڑا ماؤنے جے تینوں اپنی عزت تے بڑا ماؤنے جے تینوں اپنی برادری تے بڑا ماؤنے جا جا کے ایک قبرستان دا چکر لگا کے آؤ اتھے تیرے برگے لکھا ماما دے لال لیٹے نہیں جڑے کپڑے نو بٹ نہیں سن پہن دیں دے آج انہاں دیاں قبراں تے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں انہاں دیاں قبراں تے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں جا جا کے جے اپنے مان توڑنے نہیں ایک قبرستان دا چکر لگا کے بے خیال اتھے تیرے نالو سونے ماما دے لال لیٹے ہوئے نے جنہ دی اج خبر لینا والا بھی کوئی نہیں انہاں دے محلے جو کسی نے یاد بھی نہیں وہ بھی کدے دنیا تے آئے سن انہاں دا اج نام لینا والا بھی کوئی نہیں جے تینوں اپنی موت یاد نہیں ایک قبرستان دا چکر لگا کے آؤ اتھے بڑے بڑے ماما دے لال لیٹے نے جڑے اپنی گردن بھی نہیں سن کر دیں جنہ دی کمر دے اندر سریا غرور تے تکبر دا او بے خموت نے انہاں دے سارے تکبر توڑ دیتے ہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے لوئے لوئے بھر لے کڑی جے تُد پانڈا بھرنا شام پئی دن شام محمد گھر جان دین ڈرنا فرما دینا نوجوانوں جاؤ جا کے قبرستان دا چکر دے لگو
اتھے جا کے قبران دی حالت دیکھو، اے برسات دا موسم ہے، جا کے قبرستان ایک چکر تے لگا، اتھے انج قبران بیٹھ گئی ہیں تے پتہ لگ دا دنیا دا چودری سی، یہ دیتے کتنے مربع زمین سی، پر قبر دا کی حالت برسات دے موسم میں جی قبر اندر درس گئی تے قبر تے مٹی پان والا بھی کوئی نہیں، وہ دی قبر تے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں۔ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان گئے تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، قبران والے سلام ہو گئے، قبران جو آواز آئی مولا علی وعلیکم السلام، مولا علی نے فرمایا قبران والے ہو تو ہاڑے پچھلے اندھا حال میں سناواں کہ اپنا حال تُساں سنانا ہے، تے قبران والے بول کے کہنے لگے لاج پالا جدو دے قبر چاہیاں کسے حال پوچھئے جو تُسا پوچھ لیا تے پہلے اسی اپنا سنا لئیے، فرمایا سناؤ، قبرہ جو آواز آئی لاج پال جدو دفن کر کے گئے سانا، تھوڑی دیر دے بعد فرشتے آئے تے بڑا ڈاڈا حساب لے کے گئے، او جڑیاں کوٹھیاں اسی سود دے پیسے دیا بنا کے آئے سانا، انہاں کوٹھیاں ویچ او رشتہ دار پہ بس دینے جنہ رشتہ داران دا سی اپنے گھر آنا برداشت بھی نہیں سا کر دے، او ساڑیاں کوٹھیاں چبا سنے تے عرض کی تھی حضور بڑا ڈاڈا حساب دیتا ہے، اکھیاں بہ کے رخساراں پہ آگئیاں، بال جھڑ گئے، دنیا چ ایک جوڑ ٹوٹ دا سی تے رات ہائے کر کے گزر دی سی، قبر چ سارے جوڑی اکھڑ گئے نے، ماس گوشت نالو جدا ہو گیا، گوشت ہڈیاں نالو جدا ہو گیا، جوڑ سارے بکھر گئے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا ہون تو آنے پچھلے اندھا حال میں سناواں، قبرہ جو آواز ہے جی حضور، فرمایا جب تو ہنو دفن کر کے گھر گئے نا، تھوڑی دیر دے بعد انہوں نے کھانا کھادا، تے کھانا کھا کے 2-4 دن بعد انہوں تو ہاڑی جائیداد وراثت تقسیم کر لئی، تو ہاڑیاں اولاداں نے انہاں رشتہ داران دے گھر شادیاں کیتیاں جڑے رشتہ داران تسی پسند بھی نہیں سو کر دے، اج انہاں دیاں بیٹیاں تو ہاڑے گھراں چ بس دیاں نے، آپ نے فرمایا تو ہاڑی گلی چ کسے نوں یاد بھی نہیں کہ تسی کدے دنیا تے بھی آئے سو، فرمایا تو ہاڑیاں بیویاں نے دوسریاں شادیاں کر لئیاں، دنیا چ کوئی تانوں جانن والا موجود نہیں، نہ کوئی تہاڈا نام لین والا موجود ہے۔ گرامی قدر حضرات، اے میری تے تہاڈی حقیقت ہے، اے بعد اس طرح ہی ہونا ہے، غرور کا دا، تکبر کا دا، تے پھر ہووے نا تے یاری انہاں نال نہ لائیے جنہ اس زندگی دے بعد کام ہونا ہے، اس اللہ تے رسول نال، اس اسلام، اس نماز تے اس قرآن نال یاری نہ لائیے جنہیں تیری قبر چ اندھیرا ہون ہی نہیں دینا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے کہ ایک بیٹا اپنے باپ دی قبر تے روزانہ جاندہ سی، میں پرسو بھی یہ گل سنا رہا سا، اچانک ایک دن شیطان نے اس بچے دے دل چ وسوسہ ڈالیا کہ تو ابو نو ملن کیوں جانا ہے، نہ تے تیرا باپ تیرے سلام دا جواب دیندا ہے، نہ تینوں ملدا ہے، نہ گل بات نہ ملاقات، تے تو قبر تے کی لین جانا ہے، نہ جایا گیا۔ وہ بچہ ایک دن نہ گیا، 2 دن نہ گیا، 3 دن نہ گیا، تے تیسری رات باپ خواب وچ آیا، تے باپ نے خواب وچ آ کے پوچھا بیٹا تو مینوں ملن کیوں نہیں ہوندا؟ پتر نے عرض کی تھی بابا جان نہ تسی میرے سلام دا جواب دیندے ہو تے نہ مینوں ملدے ہو، میں کی لینا ہوں؟ تے باپ نے فرمایا پتر میں تیرے سلام دا جواب تے دینا، پر تینوں حال بھی پوچھنا، پر تینوں سنیا نہیں جاندا، پر بیٹا جیدہ 3 دن گزرے تو نہیں آیا نا، جدو گھروں ٹوردہ ہوندہ سائیں تے نال دیاں قبران والے میں نو کہندے ہوندے سن ساڑھے سانو دفن کر کے بھول گئے، او ویخ تیرا پتر گھروں ٹور پہ آئی، تینوں مبارک ہوئے تیرے پتر نے تینوں یاد رکھے، او ویخ تیرا پتر گھروں ٹور پہ آئی، تے کہنے لگا جو 3 دن گزرے پتر میں مبارک بعد نہیں لئی، تو میں نو ملن نہیں آیا، میں نو کسے مبارک نہیں دیتی، یاد رکھو گھر میں جو بلی بھی گزر جائے مرن والے نو خودی بھی خبر ہوندی ہے کہ میرے گھر جو بلی گزر کے گئی ہے، ارواح دا اپنے گھرانہ تعلق باقی رہندہ ہے، جسم مرد ہے روح نہیں مردی، بھائی جسم مرد ہے روح نہیں مردی، اور یاد رکھیے گا کہ انسان دی روح جدو انسان دے جسم میں چوبے تے انج سمجھو جی میں پرندہ پنجرے دے اندر ہے، جدو روح جسم دے پنجرے چوڑ نکل جائے پھر او دا جتھے دل کرے اتھے پرواز کرے، اس واسطے روح دا تعلق اپنے گھر نہ باقی رہندا ہے۔ میں حسن محمود چیمہ صاحب انہاں دے برادران انہاں دے گھر والے عزیز و قربا اور اساں سارے نو پیغام ہے انہاں سمجھا جو قبراں چ ٹوٹ گئے تے انہاں دا ساڈا تعلق مر گیا، اگر تعلق مر گیا تے پھر آ جڑا مسجد 40 میں دے ختم لے آیا پھر ایک عدل لے آیا،
پتہ لگ گیا جسم مریا روح نہیں مری، تعلق باقی نے۔ اسی دنیا دار قبر تے جا کے ایک کہنے آ میری ماں دی قبر ہے، آ میرے باپ دی قبر ہے، آ بھائی دی قبر ہے، آ یار دی قبر ہے۔ پتہ چلیا مرن نہ رشتے مکدے نہیں، قبر چ بھی رشتے باقی رہندے نے، تے جے رشتے باقی رہندے نے پھر انہاں دے حق بھی باقی رہندے نے۔ آ جڑا سی ختم شریف دی محفل سجا کے بیٹھے ہاں، اے باپ وال او جڑا پتراں دا حق ہے نا، اے انہوں ادا کرن واسطے آئے ہاں، او جڑا بھائیاں دا حق ہے او ادا کرن واسطے آئے ہاں۔ آ جڑا میرے تے تہاڈے تے حقوق العباد نے، اسی وہ حق ادا کرنے واسطے آیا۔ پھر اے اکھیاں چ اتھرو کیوں، اے رونا کیوں؟ جد روح زندہ ہے یاد رکھیو، اے رونا موت دا نہیں ہوندا، موت پر حق ہے۔ اے جدائی دے رونے نے، اے غم ہجر دے غم نے۔ جے میں آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک تنو ہجر سناواں، بڑی لمبی داستان ہے، پر یاد رکھیو ہجر ایڈا ڈاڈا غم ہے۔ جدو نبی پاک نے دنیا تو وصال کیتا نا، پردہ کیتا تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی۔ کئی صحابہ نبی پاک دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے، جڑے کھڑے سن وہ بیٹھ نہ سکے، جڑے بیٹھ صحابہ دا تباغی توازن وقتی طور تے بگڑ گیا۔ نوجوانوں کئی صحابہ نبی پاک دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے، کئی اکھاں تو نبی نہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے نے، گھر آ کے شام نو روندے نے تے گھر والے پوچھدے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرمانا سارا دن جا کے رستے ویکھدا رہیا اور کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جائے، ماہی واپس آ جائے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطن چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں اے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں۔ نوجوان جدوں اپنا کوئی ٹر جاندا پھر اکھیاں جتھرو بھی آئی جاندے نہیں۔ نبی کریم دے بیٹے دا وصال ہویا، سرکار اپنے بیٹے ابراہیم نو گودی چ چک کے روندے رہے۔ میرے آقا رو کے فرمایا یا ابراہیم وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ، فرمایا پتر ابراہیم تیرا باپ وجہ بڑا دکھی آؤ۔ کسے نے بے گرد کی دی کملی والے آؤ، سانو تے کہندے رویا نہ کرو، کملی والے آیا آپ کیوں روندے ہو؟ فرمایا میں کہنا جدوں دکھے آ جائے اپنے سینے دے ہاتھ نہ مارے آج، اپنے منہ دے تھپڑ نہ مارے آج، اپنے وال نہ نوچے آج۔ عرض کی تھی کملی والے روندے کیوں ہو؟ فرمایا جدوں کوئی اپنا ٹر جائے رونے آئی جاندے ہیں، جدوں کوئی اپنا ٹر جائے تے رونے بھی آئی جاندے ہیں۔ کہ ٹر گیا سانو لیاں چھڑے کے تے دس کیویں دل پر چاہیے ہجر دیا گے جڑی لاگے سینے دس کا دے نال بجائیے کیڑا رسے نال اساڑے اسی رو رو کنوں منائیے آزم یار یارانو ملے دے اسی کنوں سینے لائیے۔ نوجوانوں جڑے باغ دی مالکانوں دیئے اس باغ دا باپ مالی ہوندا ہے، اس باغ دا باپ مالی ہوندا ہے۔ مالی ٹر جان باغ اجڑ جاندے نے۔ نوجوانوں دعا کرو جس باغ دا مالی ٹر گیا ہے اللہ اس باغ نو سلامت رکھے، حسن جی مانو اس باغ دا اللہ سونا جیا مالی بنن دی توفیق دے وے، انہاں دے چچا جان انہاں دے بڑیاں نو اللہ سر تے سلامت رکھے، ورنہ باغ اجڑ جاندے جنہاں دے مالی ٹر جان۔ میاں صاحب فرماندے نے اے باغاں دے وچ ہریل تو تاؤ اے پھر دا ڈالی ڈالی
محترم المقام علی عباس بٹی صاحب میرے نال حج تے بھی موجود سن، اسی اکٹھے حج کیتا، لاہور تو تشریف لے آئے، مبشر علی بھٹی صاحب لاہور تو تشریف لے آئے۔ میری ملت دے نوجوانوں انہاں دی تے میری جیب کھول کے ویکھ لو، سی حج کر کے آیا، سانو آن لگیا سعودی عرب والے کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا، سانو کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند نہیں دیتی کہ حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو، مقدرہ والے بچ کے آگے بے شمار فوت ہو گئے، تو انو سنت تے گارنٹی کارڈ اسی سعودی دی حکومت دینے کہ جاؤ تو اڈا حج قبول ہو گئے، لکھا روپے لگا کے آئے سو، اتھے گرمی چ بڑی مشقت دا حج کر کے چلے ہو، جاؤ تو اڈا حج قبول ہے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، حج کر کے آگے ہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، انجو او دی رحمت امیدوارہ کے قبول کرے، پر میرے تے تیرے نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے، اللہ دے نامہ یمال چ قبول حج دا ثواب لکھ دے گا۔ یعنی کعبے گیا حج ہورے قبول ہوئے نہ ہوئے، سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا، اللہ تیرے نامہ یمال چ قبول حج دا ثواب لکھے گا۔ نوجوانوں جدو باپ دی عظمت دیواری آئی تو اسی اتنے پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ، کوئی ایک نوجوان بھی میں نے اٹھ کے گارنٹی نال کہے کہ آسی صاحب میں ایڈا نہیں کہا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے، کوئی ہے کسے کل گارنٹی، کوئی سند نہیں، ہرگز نہیں، ساڑھے کل کوئی پیمانہ نہیں جدنال اسی ناب کے دسیے، تول کے دسیے، گن کے دسیے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے، پر سید عالم نے ایک پیمانہ دیتا، میرے نبی نے فرمایا رضا اور رب فی رضا الوالد، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویخ، جی ابو راضی ہے تو سمجھی خود بڑا ہی محترم ہے، جی باپ دی قدر پوچھنی، جی اج حسن چیمہ کلو پوچھو، میرے کلو پوچھو، یا انہاں کلو پوچھو جنہ دے ابو ٹر گئے نے، ترس گئے ہیں کہتے وہ آواز سنی جائے، وہ چہرہ دیکھنو مل جائے، ایک بار اس چہرے دی زیارت ہو جائے، باپ دی قدر پوچھنے کسے یتیم کلو پوچھ، اور پتر اپنے باپ دی انگلی پھڑ کے بازار چو گزر جائے، تے بچے نو انج لگ دے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے، باپ نال ہوئے تے انج لگ دے ساری دنیا ہی میری ہے، کیونکہ میرا باپ میرے نال ہے تے میرے ابو نے میں نو خرید کے دے دے نہیں ہے، تے باپ ٹر جاون تے اپنے بھی بیگانے لگ دینے، اللہ دی بارگاہ چاخر تے میں دعا گو ہاں، حسن چیمہ صاحب انہ دے چھوٹے برادران، اللہ انہ سبنوں انہ دی والدہ، انہ دی ہمشیرہ اور انہ دی بھائی چچو جان اور انہ دے عزیز و قریبا، اللہ سبنوں سب